اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں نا جو نازل ہوا رسول اللہ کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو پہچاننے کے سبب، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں بھی حق کی شہادت دینے والوں، شہادت علی الناس جو مولانا مودودی نے ٹرم ڈیوائز کی تھی اسی طرح کی آیات سے، اللہ کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہونے والوں میں اے اللہ ہمیں شامل کر لے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، آمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز کی حالت میں بھی، تو جب دعاؤں کا وقت آتا تھا تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، پناہ طلب کرنے کا وقت آتا تھا تو اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، جنت سے متعلقہ آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم تو طمع اور لالچ اور امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ داخل کیا جائے ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہی لفظ آ گیا صالحین۔ فاثابہم اللہ بما قالوا، تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بسبب اس کے جو انہوں نے دعا کی، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے، معاوضہ ہے نیکوکاروں کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ گیا، جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، تو ایسے لوگ ہیں جہنم والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس میں تم ایمان لاتے ہو۔ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسم کی جو قسمیں ہیں ان پر تم سے پرسش نہیں کرے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ تو پرسش کرے گا ان قسموں کے ساتھ جو تم پختہ کر کے اسٹیبلش کرتے ہو، جس میں ظاہر زبان سے کہنا ضروری ہوگا۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا پھر کفارہ ہوگا۔ تو کفارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توڑ دیے، یہ نہیں کہ جس نے قسم کھائی ہے تو آپ وہ کفارہ بھی ادا کرے گا، نہیں، قسم اگر پوری کر دیتا تو ٹھیک ہے، پھر تو کفارہ کوئی نہیں، قسم توڑنے کا کفارہ۔ اطعام 10 مساکین، کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے دیں، تو یہ دونوں میں آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ اور تیسرا او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر، فمن لم یجد، جو یہ نہ پا سکے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے، تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا، 3 دن کا روزہ رکھ لے تو اس کا وہ پھر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم اٹھا بیٹھو، اور اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ اٹھانے کے بعد توڑ دو یا توڑنا چاہو۔ واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کر سکو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، خمر اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور جوئے کے تیر، ظاہر وہ جس آج کل وہ تیر آج تک چل رہے ہیں، وہ گھماتے بھی رہتے ہیں وہ
کسینوں کے اندر وہ سارے معاملات. رجس من عمل الشیطان، یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ شیطان کی جو ناپاکی ہے نا اعمال کی، ان میں سے. فاجتنبوہ، پس بچ جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روک دینا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، تو باز آتے ہو کہ نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَاحْذَرُوا، اور ڈر کے رہا کرو، محتاط رہا کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے کوئی چیز نہیں ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کوئی گناہ نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، اس پر کوئی ان پہ گناہ اور گرفت نہیں ہے جو کھا چکے ہیں وہ پہلے. اذا متقوا، اگر وہ پہلے بھی ڈرنے کی روش کے اوپر تھے. وآمنوا، اور ایمان رکھتے تھے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے تھے. ثم اتقوا، پھر بھی نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرنے کی روش اختیار کرتے تھے. وآمنوا، اور ایمان لاتے تھے. ثم اتقوا، تیسری بار آ گئے، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے. واحسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرتے تھے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اے اہل ایمان، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے. وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزوں کے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اسے جانچ لے کہ تم میں کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی پھر حد سے بڑھے گا اس کے بعد کہ ہم نے یہ نصیحت قرآن میں کر دی ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت شکار کرو کوئی چیز جب تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے گا کوئی جانور. فجزاء مثل ما قتل من النعم، پھر اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ، اس کا فدیہ یہ دینا پڑے گا اسے جو کچھ اس نے قتل کیا اس کے ایکویلنٹ اس کو جانور دینا پڑے گا. من النعم یحکم بہ ذوا عدل منکم، جس کا فیصلہ دو معتبر اہل علم کریں گے. منکم ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدیہ ایسا جو کعبے تک پہنچانا ہوگا. او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے. او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس کے ایکویلنٹ روزے رکھ لے. لیذوق وبال امری، تاکہ وہ مزہ چکھ لے اپنے اس کام کا. عفا اللہ عما سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کیا. ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کے اس چکر میں پڑ جائے چلو جی خیر ہے تھوڑا شوق پورا کر لیں جا کے میں فدیہ دے دیں گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے. اللہ جیسی قدرت کس کی ہے اگر وہ بدلہ لینے کے اوپر آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کی حدوں کو ہم کراس کریں. اللہم لا تجعلنا منہم، ایسوں میں ہمیں شامل نہ کرے جو یہ حرکت کریں. احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پانی کا شکار. وطعامہ، اور اس کا کھانا. متاعا لکم، وہ تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے. وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے جو خشکی کا جانور ہے شکار کرنا یہ حرام ہے. ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. دھمکی ہے اس کے اندر کہ ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کو جواب دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر، حرمت والا گھر بنایا ہے. قیاما للناس، لوگوں کے لیے رکنے کا باعث بھی ہے. والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے. والہدی والقلائد، اور قربانی کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اعلموا، خوب جان لو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تمہیں بات پہنچا دے بس. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو. قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے نبی تم فرماؤ کہ خبیث اور پاک یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك كثرة الخبيث، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈال دے. فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی عقل والے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات ہمارے پیغمبر سے مت کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں. وَإِن تسألوا عنها حین ينزل القرآن، اور اگر تم سوال پوچھو گے اس دوران جب کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ اور پیغمبر کا ایک رشتہ قائم ہے. اس دوران آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا. تبد لکم، وہ دیکھو تمہیں پھر بتا دیا جائے گا. عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے اگر کسی سے غلطی ہوئی. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلم والا ہے. قد سألها قوم من قبل، اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی، یعنی کون؟ یہودی. من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے بہت زیادہ. ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے بعد وہ کافر ہو گئے احکامات کا انکار کرنے کے بعد. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے تو کوئی مقرر نہیں کیا شریعت میں کوئی ایسا حکم، نہ بحیرہ کا، نہ سائبہ کا، نہ وسیلے کا. یہ وسیلہ وہ پنجابی والا سین والا وسیلہ نہیں، یہ سواد والا وسیلہ. اور نہ حام کا. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بلکہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا اور تہمت لگا رہے ہیں. اللہ نے کوئی ایسی شریعت نازل نہیں کی جس میں بتوں کے نام پر اونٹیاں اونٹنیاں وقف کر دی جائیں، وہ تو اللہ کے نام کی قربانی ہونی چاہیے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگ عقل رکھتے ہی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، جو بیوقوف لوگ ہیں، جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی نشانی قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہی بیان ہوئی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو، ان سے دین سیکھو. تو یہ تو کہتے ہیں ہم باپوں کے پیچھے چلیں گے، اپنے بزرگوں کے پیچھے چلیں گے. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہائے ہائے ہائے، شیئا، یہ شے اردو پنجابی میں عربی میں بھی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہوں تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے. ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے. لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے. اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. جمیعا، تم سب کے سب کو. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں وہ آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے. یعنی اللہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص نے کسی کو برائی سے روکا نہیں روکا، کس لیول کا مومن تھا، اس سے کیا ریکوائرمنٹ تھی، اور اس نے اس سے کم کیا. اب علماء تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم دل میں برا جانیں گے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، شہادت جو ہے آپس میں تمہاری گواہی جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. حین الوصیہ، وصیت کرتے وقت. الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ وصیت کرتے ہیں، خود تو مر رہے تو ظاہر گواہ تو بنائے گا نا، تو دو عادل تم میں سے ہوں. او آخران من غیرکم، اگر دو عادل نہیں ملتے ہیں تو یعنی کوئی مسلمان یا قریبی لوگ نہیں ملتے تو غیر مسلموں سے بھی کوئی ہو جائیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو. سفر میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کوئی ملے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے رشتہ دار نہیں، دوست ہیں، یا ان کو کر لو، یا کوئی اور جس پہ آپ کو اعتبار ہے، تو اس صورت میں ان کو گواہ کر لو. فاصابتکم مصیبت الموت، اور مصیبت آ جائے موت کی. اب یہ مصیبت، یہ ماسی مصیبتیں پنجابی والی نہیں ہے، یہ عربی والی مصیبت ہے. عربی میں یعنی ایک موت کی تکلیف، موت کا وقت یا حادثہ. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، روک لو ان گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد. یعنی مسجد میں اوپن گیدرنگ میں آ کے وہ بتائیں کہ یہ جب بندہ مرنے لگا تھا ہم مسجد میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دینے لگے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی، تو وہ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں. ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا، اگر تمہیں شک پڑ جاتا ہے ان کے الفاظ سے کہ وہ پھر اس پہ قسم کھائیں کہ ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی مال، یعنی اس کے عوض ہم کوئی مال نہیں وصول کریں گے کہ وہ جھوٹی گواہی دے کے کسی کے حق میں کہ جی مرتے وقت انہوں نے کیا سی فلاں دینا ہے میرا مال، اور اس فلاں سے کہ تیرے لیے لکھا تو نہیں لیکن آدھا تیرا آدھا ہمارا، تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کو نوازنے کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. ولا نکتم شہادہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت کو. شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. یہ قسم کے وہ الفاظ ہوں گے کہ نہ تو ہم نے اس کے بس کوئی معاوضہ قبول کیا ہے، اور چاہے ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے ہم دیں گے، اور ہم کوئی اللہ کے سامنے اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں ورنہ ہم گناہگار ہوں گے.
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اب وہ لوگ جنہیں یہ شک پڑ گیا کہ یہ انہوں نے تو یہ جھوٹ قسم بھی جھوٹی چک لی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آج کل ہی لوگ، اور یہ حق مار رہے ہیں ہمارا، کوئی قریبی رشتہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی میں نے خدمت کی ہے اور یہ شریکوں کو لکھ کے چلا گیا، ایسا تو نہیں ہوگا، جس نے خدمت کی ہے اسی کے لیے لکھے گا نا۔ تو اگر کسی رشتہ دار کو شک پڑ گیا کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اب اس کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی وصیت بھی بدلی جا سکتی ہے، اس کے لیے وہ پھر اس کے مقابلے پہ قسم اٹھائیں گے۔ فآخران یقومان مقامہما، تو اس جگہ پہ وہ لوگ پھر کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ جن کا حق ضائع کیا گیا تھا پہلے گواہوں کی طرف سے، تو وہ اب کھڑے ہو جائیں اور وہ قسم اٹھا دیں، فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری شہادت زیادہ حق پر مبنی ہے ان دونوں کی، کہ یہ ایسا پاسبل نہیں کہ ایسا ہو سکے، وما اعتدینا، اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہے تو پھر ہم یقیناً ظالم ہیں۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادہ، یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی، علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ظاہر ہے جب جس کو یہ شک پڑا ہوگا کہ ہم نے گواہی دی تو رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے اس طرح گواہی دینے کے لیے، تو پھر جو پہلی شہادت دے رہا ہے وہ بھی ڈرے گا کہ یار ظاہر ہے اس طرح کے کام ہونے کے بعد وہ جنہوں نے پہلے شہادت دی ہے پھر انہوں نے گواہی کوئی نہیں لے گا، لوگ کہیں گے یار انہوں نے تو بھی جھوٹ مارا سی، تو پھر یہ ایک ڈیٹرنس ہوگی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے حکم کو غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، یعنی اس میں امپلائیڈ ہے جب ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور تم نے دعوت حق اپنی امت تک پہنچائی تو اس کے جواب میں امت نے کیا رسپانس کیا تھا۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ کا روب دیکھیں کہ رسول جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں نہیں پتا، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جبکہ اللہ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر، یہ میں نے وقف چکے کیا اس لیے الف کے اوپر پیش کریں، یاد کر، نعمتی علیکا، اس نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری مدد کی تھی اے عیسیٰ ابن مریم روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے، یعنی ایک تائید حاصل تھی، اتنے بڑے بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوئے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا مہد میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، شیر خارگی کی عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جبکہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت بھی سکھا دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یاد کر وہ وقت جبکہ تو تخلیق کرتا تھا پرندے کی صورت میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات یعنی جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور کوڑی والا ہے میرے اذن سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے اذن سے، اب وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس روشن دلائل یعنی معجزات لے کے آئے، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو یہ کہنا شروع ہو گئے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریوں کو وحی کی یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل يستطيع ربک، کیا تیرا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ڈائریکٹ کھانا ہمارے لیے ڈائریکٹ جنتی کھانا آ جائے۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے جواب میں کیا کہا، ڈر جاؤ اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو نا تو ڈر جاؤ، منہ مانگا معجزہ نہ مانگو، اگر یہ معجزہ ظاہر ہوا اور پھر کسی کو شک اور تردد ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جس طرح قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا، جب اونٹنی پہاڑ سے نکلی کافر ہو گئے، اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں ہماری تو بس اتنی خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مزید سکون پکڑ جائیں، اطمینان آ جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچا وعدہ کیا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور سب سے بڑھ کر ہم گواہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا ٹھیک ہے، لو پھر دعا کی اللہ سے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر نازل کر آسمان سے کھانا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے
عید کا دن قرار پائے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی ایک نشانی ہو جائے کہ تو نے ہم پر کھانا نازل کیا تھا، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہمارے لیے نشانی ہو جائے گی، ورزقنا، اور تیری طرف سے تو ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، دیکھو میں نازل تو کر دوں گا کھانا، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا پاسٹ ٹینس کے سیغے میں، جس طرح پاسٹ ڈیفینٹ ہے اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینٹ ہے، ہو چکا۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے۔ کیا لطیف اشارہ ہے، اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک، یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر، پاک تو صرف ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا اس بات کا، میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، امرتنی بھی، میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا، میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تو نے مجھے موت دے دی، کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر بات پہ گواہ ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے ان کا، وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخشی دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو۔ اللہ اکبر۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، یہ التذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیروں کو بھی اور نور کو بھی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر بھی جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اور ہستیوں کو مد مقابل ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا مٹی کے ساتھ۔ ثم قضا اجلا، اور پھر تمہاری ایک میعاد مقرر کر دی ہے، ہر بندے نے اپنا وہ ٹائم پاس کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ جانتا ہے جو بھید چھپے ہوئے ہیں، وَجَهْرَكُمْ، اور جو کھلی باتیں ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس نہیں آتی کوئی بھی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ ہی پھیرے جاتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب کہ ان کے پاس آ گیا۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب ان کے پاس جو خبریں ہیں نا اگلے انبیاء کے بارے میں وہ آئی تھی جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، وہ آ جائے گی۔ یعنی جس طرح قرآن میں یہ دھمکیاں ہیں کہ رسولوں کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو یہ بھی ایک رسول ہے، انہوں نے بھی دعوت کی ہے اپنی امت کے آگے، اور امت میں سے اکثریت نے قبول نہیں کی، تو ان پہ بھی وہ عذاب آنے والا ہے جو اگلی امتوں پر آیا۔
الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلے بھی کتنی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں ایسا تسلط دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا، یعنی تسی تو شاہی کوئی نہیں، قوم عاد اور سمود اتنے بڑے بڑے جسوں والے پہاڑوں کو کاٹ کے اس میں مکان بنانے والے لوگ، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تو تم کیا چیز ہو؟ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر موسلا دھار بادل برسانے والے بھیجے، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے نیچے نہریں بہا دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اکانومی اتنی ان کو مضبوط دی ہوئی تھی، فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن الٹیمیٹلی ان کو اللہ نے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، بارشیں ہوتی تھی اس وقت، تو سارا کچھ یہی تھا نا، فصل کے ذریعے، باغات کے ذریعے، کھیتیوں کے ذریعے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے، سادہ زندگی تھی، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور پھر ہم نے ان کے مرنے کے بعد اور قومیں پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی اگر ہم آپ پر کوئی کتاب نازل کر دیتے کاغذ پہ لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی جنہوں نے بات نہیں ماننی تھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جادو ہوا ہے ہمارے اوپر، یہ ہے نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ اس نبی پہ کوئی فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں نازل ہوا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ نازل جب کر دیں گے نا تو پھر تو تمہارا فیصلہ، یعنی فرشتہ پھر عذاب ہی لے کے آئے گا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا، اور اگر ہم کو فرشتہ نازل کرتے وہ بھی کسی مرد کی شکل میں ہی اتارنا تھا نا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر انہوں نے اسی شک میں پڑ جانا تھا جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کہنا تھا اے فرشتہ ہے نہیں ہے، اے بندے ہی ہے، اے ویسے دھوکا دیتا جا رہا ہے سانو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ان سے پہلے بھی اڑایا گیا رسولوں کا مذاق، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان کو اسی عذاب نے جس کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے فرمائیں پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قُلِ اللَّہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ کَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کی روش اختیار کرے گا، ہر حال میں رحم کرے گا، یعنی رحم والا جو ایلیمنٹ ہے یہ غالب ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو جان بوجھ کر گمراہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ دن میں بس رہا ہے، جو کچھ رات، دن کے وقت جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کا مالک بھی اللہ، رات کے وقت بھی جتنی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ ایسے پرندے ہوں جو رات کے وقت اڑتے ہیں جیسے الو ہو گیا، چمگادڑ، دن کو بھی نظر آنے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، رات کی بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی، یہ مخلوقات بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دی ہیں، ہر مخلوق کا علم بھی ہے اور ہر مخلوق کی سنتا بھی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے خود کچھ نہیں کھاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آگے یہ آیت جڑی میں رٹا چھڑی تو سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت ہے۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے کھلی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ
سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی؟ قل اللہ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت، شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یعنی انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا روئے عرض۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، یعنی یہودیوں سے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑی ظالم پھر آپ کی شخصیت ہوگی، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ او کذب بآیاتی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا۔ اور دوسری بات ہی درست ہے رسول اللہ کے کیس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے اس گناہ کی سنگینی بتائی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی دعوی نبوت کرے اور وہ اللہ کا پیغمبر نہ ہو۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اور اس کو وائس ورسا کر لو کہ اگر وہ پیغمبر ہے اور تم اسے نہیں مان رہے ہو تو یہ بھی اسی لیول کا بڑا جرم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں، جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، حق بات سے اناد کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ان سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کیا کرتے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں بھئی تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا تمہیں بچا لیں گے اللہ کے مقابلے پر۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، تو اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، واللہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم نے تو کبھی زندگی میں شرک کیا ہی نہیں تھا، اے رب ہمارے ہم تو شرک کرنے والے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ذرا کس طرح اپنے بارے میں خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی جھٹلا دیا ہے، اپنے اس عقیدے کے منکر ہو گئے ہیں جو عقیدہ کل تک یہ نعروں میں لگایا کرتے تھے۔ وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور ان سے جاتا رہا وہ چیز جو دنیا میں یہ جھوٹے عقیدے افترا بازیاں کیا کرتے تھے، آج سب کچھ غائب ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں بظاہر۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی ڈال دیا، آپ کی باتیں انہیں بوجھل لگتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو دیکھیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں وہ، بھائی جب پیغمبر سے ان کے بڑوں نے نہیں سنی تو یہ ہم سے کب سنیں گے پیغمبر کی بات؟ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑے سے جن کی قبر مدینے میں ہے توحید کی بات نہیں سنی، ان بڑوں کے چھوٹوں نے اس پیغمبر کے ماننے والوں سے کیسے توحید کی بات سننی ہے؟ سورۃ المومنون میں آتا ہے اے نبی جب تم توحید کی بات کرتے ہو قریب ہے جھپٹ پڑے تم پہ۔ سورہ المومن میں آتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اور ہستیوں کے ساتھ شریک کرتے ہو پھر یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہوتا ہے نا یہ آپ توحید کے اوپر بات ہو کہتے ہیں جناب کو بزرگوں کی بھی گال کرو، ہر ٹائم خشک گل نہیں کرتے ہو، وہ توحید کو خشک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں پہ گرانی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ استغفر اللہ، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا۔ اللہ یہ ٹروتھ ریویل کرے گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات اور ان کے دلوں کے درمیان میں نے ایک پردہ ڈال دیا، پیغمبر کی بات بھی نہ سمجھ آئے۔ لو جی یہ تو کہتے ہیں بابے نگاہ مار کے ہدایت دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پیغمبر بھی قرآن پڑھے گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے مور لگا دی ہے۔ کیوں؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا نا، انہوں نے حق کو پہچانے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی، اس کے سبب اللہ نے ان پر مور لگا دی۔ اس لیے اللہ کی مور سے ڈرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، آمین۔ یہ ہر معجزہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ جھگڑتے ہی ہیں آپ کے ساتھ، صرف حجت بازی کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی آپ جو اگلے پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں، ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک سٹوریاں تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ،
اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن کی دعوت سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اتنی باتیں سن کے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ کو بڑی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کوئی آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے شرک کرنا شروع کر دیں بفرض محال، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی بن جائیں، اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب ہم انہیں جہنم کی آگ پر پیش کریں گے، ویڈیو چلنے لگی ہے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا، وہ کہیں گے اے کاش کسی طریقے سے ہم دوبارہ ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رب ہمارے ہم تیری نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہمیں یقین آ گیا ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک چانس اور دے دے۔ اب اس کے اوپر ذرا اللہ کی ورڈکٹ سنیں، بلکہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان پر وہ چیز اب کھل گئی ہے قیامت کے دن جس کو یہ چھپایا کرتے تھے۔ یعنی پہلے بھی ان کا دل تو گواہی دیتا تھا کہ یار یہ دنیا اللہ نے ایسے تو نہیں بنائی ہے، کسی نے تو بنائی ہے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، لیکن ضد اور چودراہٹ کی وجہ سے انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، نبی اسلام کا انکار کیا، تو جس چیز کو دنیا میں یعنی دل میں آئی ہوئی اس بات کو بھی چھپایا کرتے تھے، سچائی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اب اگلی آیت جو ہے نا جی، یہ انتہائی لمحہ فکری ہے، اس آیت کا اگلا ٹکڑا، وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھی بھیج دیں، لعادوا، پھر یہی کام کریں گے، لما نہوا عنہ، وہی حرکتیں کریں گے جس سے ہم نے منع کیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی ولی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ اس عذاب کا مزہ۔ یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا، چلو ایک چانس اور لے لو، اور نیچے غلط کم کرنا نہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا، بھگتو۔ پھر اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جی ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی جو ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات، اسے جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر آ گئی قیامت اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس جو کچھ ہم نے اس کوتاہی کی اس آخرت کے دن کے حوالے سے۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ قیامت کے دن اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ان اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے کیا۔ اب یہ محاورتاً بات ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی وہ بوجھ وہ کرتوت جو کیے ہیں اس کا عذاب بھگتیں گے۔ الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جو کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تقوی کی روش اختیار کرتے تھے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا اب بھی تم عقل نہیں کرو گے، نہیں سمجھو گے اس بات کو؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو اے نبی بے شک یہ تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اے نبی یہ اگر کسی کو ٹینشن لینی ہے یا کسی کو اس بات کا غم ہونا چاہیے تو مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس وجہ آپ کو تو مانتے ہیں بحیثیت انسان کے، اللہ کے نبی کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے، آنکھوں کا تارا نہیں مانتے تھے، آج اگر یہ آپ کے خلاف ہوئے نا تو میری وجہ سے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار لوگوں نے کیا، یعنی آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا۔ جب کبھی بھی توحید کی آواز اٹھی ہے تو مخالفین یہی کچھ کرتے تھے۔ فَصَبَرُوا، تو آپ نے کرنا ہے صبر، ٹینشن نہیں لینی، کام کیا صبر۔ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو وہ رسول بھی صبر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ لوگ انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ وَأُوذُوا، اور انہیں اذیت دیا کرتے تھے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں، مراد یہ کہ یہ اللہ کی ایک سنت ہے
ایک طریقہ ہے، اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے، تو جو انسان بیہیو کر رہا ہے نا، تو اگلے پیغمبروں کے کیس میں بھی جو کچھ ہوا آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ قبول کریں گے وہ بچ جائیں گے، ورنہ کچھ غزوہ بدر میں مارے جائیں گے، کچھ خندق میں مارے جائیں گے، کچھ احد میں مارے جائیں گے، عذاب ان پہ آ جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس اگلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ، ان کا اعراض کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزر رہا ہے اور آپ اس چیز کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں نا، خود سے تو لا کے دکھائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی تم، اب یہ جاہل عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ان لوگوں میں شامل نہ ہو۔ چلیں ہم اس کا ذرا ہلکا ترجمہ کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بے خبر ہے، یا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ ڈاکٹر سرار صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال نہ کرنے والے گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، وہی بات ریپیٹ ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، من ربی، اس کے رب کی جانب سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ معجزہ عطا فرمائے، کوئی نشانی ظاہر کرے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں، اور آج تک واقف نہیں ہے، یعنی آج تک مسلمانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ معجزہ اللہ نے دکھانا ہوتا ہے، کرامت اللہ نے کرنی ہوتی ہے، کسی کی دعا قبول کر لے، کوئی کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے آسمان میں اڑتا ہے، یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اڑنے والی، یا زمین پہ جتنے جاندار آباد ہیں، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اس کے بعد سب کے سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو دنیا میں جھٹلایا، صم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت اچانک قائم ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور وہی تکلیف دور کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف، اے نبی آپ سے پہلے بھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو جب ان کی قوموں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ اس کے بعد وہ گڑ گڑائیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، تَضَرَّعُوا، وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن اصل بات ہے کہ ان کے دل ہو گئے ہیں سخت، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب انہوں نے بھلا دی، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ نصیحتیں جو ہم نے ان کو کی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے کہ ٹھیک ہے یاشی کرو راج کے، اور جب مست ہو جاؤ گے نا پھر پکڑیں گے۔ اس وقت تکلیف جب انسان پہ آتی ہے نا، جب بندہ سب کچھ ریلیکس چل رہا ہو تو اس تکلیف کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے، ہم نے ان پہ جب نعمتوں کے دروازے کھول دیے، بما اوتو، جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، جیسے وہ مچھلی کو کنڈی لگائی جاتی ہے، تھوڑا دور چلی جائے کتنی دیر جائے گی، ڈوری تو ہاتھ میں ہے نا، تو رسی ڈھیلی کی پھر کھینچ لی، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے، حق سے اناد کرنے والے تھے، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں تو ایک ہی بات ہے کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ،
اے نبی تم فرماؤ ان اخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ لے جائے سمعکم و ابصارکم، تمہارے سننے کی صلاحیت اور تمہارے دیکھنے کی، یعنی اگر اللہ تمہیں بہرا اور اندھا کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہو سکتا ہے جو یہ ساری صلاحیتیں تمہیں واپس کرے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی تم دیکھو کہ کس طریقے سے ہم بدل بدل کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور پھر ان کی طرف دیکھو کہ یہ منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، اے نبی تم فرماؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو بتاؤ کہ ظالموں کے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا، باری تو تمہاری آئے گی ہے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے رسول تو نہیں بھیجے تھے، الا مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو بات مان لے۔ ڈر کس کے لیے؟ سب کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ نہ ماننے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ مان لیں، اور ماننے والوں کے لیے ڈر کیا ہے کہ اس پہ استقامت اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہفتے بعد ایک بار جمعہ پڑھ لے کافی ہے، نہ، مستقل چلنا ہے۔ فمن آمن، جو ایمان لے آئے، پس جو ایمان لے آئے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، تو انہیں پہنچے گا عذاب بسبب اس کے کہ وہ جو حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی تم فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں اتباع کرنے والا مگر وہی جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا آنکھ والے اور اندھا اور آنکھ والا دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذين يخافون، اور اے نبی ڈر سنائیے اس قرآن کے ذریعے ان کو جو ڈرتے ہیں، ان يحشروا الى ربهم، کہ انہیں ان کے رب کے حضور جمع کیا جائے گا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، جہاں پہ اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا، سفارشی ہوگا، لعلهم يتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اور دور مت ہٹائیے ان کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ کون؟ اصحاب صفا، یریدون وجہ، جو صرف اسی کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابهم من شیء، اے نبی آپ کا ان پہ کوئی حساب نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے، یعنی اللہ کے نبی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، میرے لیے آئے ہوئے ہیں نا، آپ نے ان کی ٹینشن لیں۔ دیکھ لیں اللہ کو ہر انسان کتنا عزیز ہے جو اس کی طرف آ جائے۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو دور ہٹایا تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہو جائیں گے نبی، آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اب ظالم کا لفظ یعنی حق سے اناد کرنا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھ دینا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تاکہ یہ جو کافر مالدار ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، بھوک پہ ہی ہے انہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے آزمائش ڈالی ہے، تجھے دے کے آزمایا نا کافر، اس سے لے کے آزمایا۔ اللہ فرمایا یہ ہماری آزمائش تھی جو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ من بیننا، ہم میں سے، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا اپنے شکر گزار بندوں کو؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس لوگ حاضر ہوں اس حال میں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں اس کی آیات کے اوپر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے تو آپ نے ان کو کہنا ہے سلام ہو آپ پر، یعنی آپ نے اسلام قبول کر کے سلامتی کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے خود ان کو سلام کرنا ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اور ساتھ ہی خوشخبری ان کو سنا دیں کہ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم کرے گا۔ کس کے لیے؟ ہاں یہ پاکستانی رحمت نہیں ہے۔ انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ جو کوئی جہالیت میں، اگنورنس میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعد، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے۔ پاکستان میں تو بس اتنا ہی ہے، لیکن قرآن میں ہے وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے۔ صرف توبہ کافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کبھی بھول چوک میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کے حق میں بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی جس نے سمجھنا ہے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، کھول کے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پروٹوکول کے، سیدھی دو ٹوک بات ہے جو اللہ تعالیٰ
قرآن میں نازل فرماتا ہے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے گناہگاروں کا، مجرمین کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے باغی لوگوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو میرے رب کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اے نبی تم فرماؤ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اگر بالفرض میں ایسا کروں تو میں خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کو سینٹرڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر میں بھی ایسا کوئی کام کروں تو پھر تو میں بھی گمراہی پر ہوں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، اے نبی تم فرماؤ میں تو روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے جھٹلا دیا ہے مجھے۔ یعنی تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جو تم نے دلیل بنائی ہوئی ہے نا مجھے جھٹلانے کی کہ منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگتے ہو، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اسی اللہ کا۔ یار اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے اوپر عذاب نہیں لا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ یقص الحق، وہی بتاتا ہے حق، سچی بات، پرپزفل۔ وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتا نا جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، جو تم منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتے نا لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون ڈسیو ہوئے میں ہیں، کون ہٹ درمی پہ ہیں، اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ابھی ان میں اور لوگ بھی نکلیں گے جو ایمان قبول کر لیں، اور پھر نکلے بھی الحمدللہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں، خشکی میں جو کچھ ہے سمندروں میں، ابھی مزید وہم نکلے گا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور دنیا کے کسی درخت سے کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم سے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اسے لکھ لیا ہے۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری جان کو رات کے وقت۔ ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، دن میں جو تم اٹھاتے ہو، یعنی جو روزی کماتے ہو کوئی بھی چیز، یہ اس کے علم کے اندر ہے۔ اور رات کے وقت جو جان قبض ہوتی ہے وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہے اور موت کی حالت میں بھی، اور نیند کی حالت میں جو روح قبض کرتا ہے جس کو زندگی دینی ہوتی ہے پھر وہ روح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت مقدر ہوتی ہے پھر وہ اپنے پاس روک، اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ ثم یبعثکم فیہ، اور پھر وہی ہے جو تمہیں نیند سے بیدار کر دے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کر دے جو تمہاری بقیہ کی زندگی دنیا میں باقی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، آمین۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی غالب ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان یعنی فرشتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تمہیں اس سچے مالک کی طرف، اس حقیقی مالک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ حکم اسی کا چلتا ہے، بادشاہت اسی کی۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، آمین۔ قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، اے نبی تم فرماؤ بتاؤ کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔
تدعونہ تضرعا وخفیا، اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے تم آہستہ آواز میں بھی، لئن انجانا من ہذہ، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا اس سے، یعنی اس جنگل سے خطرناک نکلنے میں ہم کامیاب ہو گئے، یا سمندر میں سفر کر رہے تھے بھنور میں کشتی پھنس گئی، یا رات کے وقت طوفان آ گیا، یا بادل اتنے سخت ہیں اور اتنا زیادہ طوفان ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اے اللہ ایک دفعہ تو نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ہر دفعہ تم پہ رحم کھاتا ہے، حالانکہ تم خشکیوں میں آ کے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہو، اس کے باوجود جب سمندروں میں شرک والے عقیدے کے باوجود بھی اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے جب مواحد ہوتے ہو نا تو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ترس فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، منہا اس میں سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی مصیبت سے وہ تمہیں جب نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم کیسے ہو کہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکیں، اللہ کی اس دعوت کو سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے نبی اور جھٹلایا ہے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ تو حق ہے، پرپسفل بک ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی تم فرما دو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام تھا بات پہنچانا، تم نے مان لیا ٹھیک، نہیں مانو گے اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم بھی جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب کبھی تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں کوئی بےہودگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، یعنی اگر کہیں آپ کا زور نہیں چل رہا، کوئی قرآن کا سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ بہت کمزور ہیں، کافروں کا غلبہ ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنی دیر آپ ان میں نہ بیٹھیں، وہاں سے اٹھ جائیں جب تک کہ اپنا وہ موضوع بدل نہ لیں، پروٹیسٹ کے طور۔ اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم گونگے شیطان نہ بنے، بےغیرت نہ ہو جائیں کہ وہاں یہ سب کچھ سنتے بھی رہیں اور آپ اسے پروٹیسٹ نہ کر سکیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور جب کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد پھر ایسی ظالم قوم کے پاس مت بیٹھے، یعنی کہیں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور آپ نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی اور اس مجلس میں بیٹھے رہے اور بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو فوراً اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف پلٹیں، یعنی وہ شیطان نے آپ کو مشغول رکھا، پھر اب اس کے بعد آپ وہاں نہ بیٹھیں ورنہ آپ ظالموں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ نہیں ہے، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے نبی چھوڑ دیں ان لوگوں کو ان کے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، سیریس ہی نہیں ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے، یہ وہی بھی آ گیا، یہ بھی اتنی دفعہ آئے گا، بھی قرآن، یعنی قرآن کو بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہی کی ضمیر کے ساتھ، اور اس کے ذریعے تبلیغ کریں، یعنی قرآن کے ذریعے، ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو ان کے لیے نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی قیامت کے دن معاوضہ دے دے تو اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے اعمال کے بدلے میں۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں اپنے اعمال کے سبب، اپنے کرتوتوں کے سبب۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ان کے کفر کے بدلے میں۔ قل اندعو من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ ونرد على اعقابنا، اور ہم اپنے اس عقید توحید سے الٹے قدم پھر جائیں، بعد اذ هدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے۔ کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال پھر اس شخص کی سی ہے جسے شیاطین نے کسی زمین میں بھٹکا دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے کسی جنگل کے اندر۔ لہو اصحاب، اور اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہ راستہ ہے بچنے کا، وہ راستہ
خطرناک ہے، راستہ اس طرف ہے اور وہ بھٹکا پھر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنے لوگ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں بھائی ادھر آ، ادھر نہیں جانا، ادھر جا. یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی تم فرماؤ حقیقی رہنمائی ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو ایک ہی بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی جو ہمارا رب حکم دے ہم اسی کے سامنے جھکیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نماز کو قائم کریں، ٹھیک ٹھیک نماز ادا کریں. وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرتے رہیں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ہستی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہونا ہے. پورا دین اس کے اندر آ گیا. اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اللہ کا تابع فرمان رہنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 نماز قائم کرنی ہے. نمبر 3 اس سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے مر کے اس کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے گا. یہ پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر ہم عرض کیوں نہ کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کس طرح کہیں گے جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے اس کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے. اچھا بابا تو اللہ تک پہنچ چکا ہے، پیغمبر اس کے ساتھ ہی نہیں پہنچے ہوئے. یہ دیکھ لیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپسفل. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ ہو جا تو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قیامت قائم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ مردوں کو اللہ حکم دے گا نکلو بھی قبروں سے. جو ہوا میں تعلیل ہوں گے ان کو ہواؤں سے حکم ہوگا. جو سمندر میں ڈوبے ہوں گے ان کو سمندر سے حکم ہوگا نکلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دو. قولہ الحق، اس کا کہنا سچی بات ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا. یعنی قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس دن حقیقی مالک، آج بھی مالک وہی ہے لیکن آج اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو تم بھی اپنی مرضی کر لو، لیکن اس دن صرف اسی کی مرضی چلے گی. عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہر کا بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، آزر جس کا نام تھا آزر، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری ساری قوم کھلی گمراہی میں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہی دکھائی تھی. یعنی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. ہو سکتا ہے کوئی فزیکل سیر بھی کروائی ہو جس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائے، حق الیقین کے اوپر. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا، ایک ستارہ جو یعنی ایک ڈومیننٹ ستارہ تھا اس کی طرف دیکھا. قال هذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا ستارہ، ظاہر ہے جب صبح ہونی تھی ستارے نے تو ڈوب ہی جانا تھا. اللہ اکبر. قال لا احب الافلین، تو انہوں نے کہا میں تو ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا. زوال آ گیا نا، میرا خدا اگر یہ ہوتا اس پہ زوال نہ آتا. فلما راى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ میرے رب یہ نہیں کوئی اور ہے، مجھے اگر تو نے راستہ نہ دکھایا تو میں بھی گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. تو مجھے تو راستہ تو نے دکھایا، میری قوم کو بھی راستہ دکھا. فلما رأى الشمس بازغہ، جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی، تو کہا یہ ہے میرا رب. ہاذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. ظاہر ہے ستاروں اور چاند کے مقابلے میں تو سورج بڑا ہے، زیادہ روشن بھی ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو اے میری قوم میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اگر تم میں سے کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا تو میں اس سے بیزار ہوں، اگر کوئی چاند کو خدا مانتا تھا میں اس سے بیزار ہوں، اگر سورج کے بارے میں کسی کا عقیدہ تھا تو میں اس سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا. حنیفہ، سب کو چھوڑ کر یکسو ہو کر ایک اس اللہ کی طرف میں ہو گیا. وما انا من المشرکین، اور میں تو مشرک لوگوں میں شامل نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، تو ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. ظاہر ہے توحید کدھر ہضم ہوتی ہے جبکہ آپ کے بزرگوں کے عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، آباء و اجداد، کلچر، سب کچھ. قال اتحاجونی
تنازعنی فی اللہ، تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے تو ہدایت دی ہوئی ہے، مجھے تو پتا چل گیا ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ ہی معبود ہے، یہ ڈوب جانے والی چیزیں ان کی بنیاد پہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو خدا کی توحید کے معاملے میں۔ ولا اخاف ما تشرکون بی، تو میں تو کوئی خوف نہیں کھاتا ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہ الگ بات، باقی مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی مار پڑ گئی اس کے اوپر، فلاں کی مار پڑ گئی، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے ڈروں میں ان ہستیوں سے جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرا لیا ہے شریک۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم تو ڈر نہیں رہے ہو شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کے بارے میں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن اور سلامتی کا حقدار ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم واقعی کوئی چیز جانتے ہو تو بتاؤ، اکیلے خدا کا ماننے والا وہ زیادہ نہ ڈر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آخرت میں اسے امن ملے گا، یا ان جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا۔ یہاں ظلم بمعنی شرک ہے، ویسے تو ظلم ہوتا ہے گناہ، لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھنا۔ اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لے آنا یہ بھی ظلم ہے، مخلوق کو اللہ کے لیول پہ لے جانا یہ بھی ظلم ہے، دونوں شرک ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ ہوں گے امن میں اور ہدایت یافتہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجت کرنے کا طریقہ تھا، دلیل پیش کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر۔ یعنی یہ سوالیہ انداز میں پوچھنا کہ جی یہ تو ڈوب کے ڈوبنے والوں کو ہم نہیں مانتے، سورج ڈوب گیا تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی صبح کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتا، ستارے بھی ڈوب کے دن کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہر ایک کے ساتھ کہ یہ ہے میرا رب، تو وہ ترجمہ ہم نے اس لیے کیا تھا اس آیت کی وجہ سے کہ یہ سوالیہ انداز تھا سمجھانے کے لیے، ان کے دماغ کھولنے کے لیے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوب، اور آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب، کُلًّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی تھی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ہی اولاد میں داؤد علیہ السلام، وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوب، اور سلیمان اور ایوب، وَيُوسُفَ وَمُوسَى، اور یوسف اور موسیٰ، وَہارون، اور ہارون علیہ السلام، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا، اور یحییٰ ان کے بیٹے جو تھے، وَعِیسیٰ وَإِلیاس، اور عیسیٰ اور الیاس، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل تھے۔ وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ، اور یسع، وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے اپنے زمانے میں یہ اللہ کے چوزن پیپل تھے، چنے ہوئے بندے تھے، سارے جہان والوں پر اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی وہ اعمال برباد ہو جاتے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ سورہ الزمر میں تو نبی الاسلام کے بارے میں آیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگرچہ انبیاء نے شرک نہیں کیا، لیکن انبیاء کرام کو سینٹرڈ کر کے ان کی قوموں تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ انبیاء نے بھی اسی طریقے سے خدا کو فالو کرنا ہے جس طرح تم نے کرنا ہے، تاکہ انبیاء کو کوئی خدا نہ مان لے۔ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تھے وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب، حکمت اور نبوت۔ فَإِن یکفر بہا، اور اگر یہ مکہ والے
انکار کریں اس کا. ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اگر یہ مکہ والے انکار کریں تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے. فبہداہ مقتدی، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے فرما دو اس دعوت و تبلیغ کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے. یعنی قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ان کے بھلے کی چیز ہے. اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے اگینسٹ کوئی دنیاوی منفعت تم سے حاصل کرنی ہے. تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے ہی میں تم پر قرآن پڑھ رہا ہوں. تو قرآن نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے کہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کر لیں، کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے یہ مخلوق ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے. جو اس کی انبیاء کی پیروی کریں گے، اس کی توحید کے پاسدار بنیں گے، ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہیں. جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا. کیا سوز و گداز ہے جی اس بات کے اندر. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اللہ نے کسی آدمی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی. یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور انہوں نے یہ بے قدری کی کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا. اچھا یہ تو مشرکین عرب نے کیا نا، مسلمانوں نے بھی تو اللہ کی قدر نہیں کی. قرآن مان کر بھی قرآن کی نہیں مانی. کیا قدر کی؟ جو واضح عقائد قرآن میں آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بالکل انحراف کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بزرگوں نے جو باطل تعویلات کی تھی ان کو بچانے کی خاطر. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، نبی ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. نورا وہدی للناس، جو سراپا نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے بنا لیا الگ الگ کاغذ. تبدونہا وتخفون کثیرا، اور کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپا لیتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کر کے تمہیں ایجوکیشن دی تھی. قل اللہ، تو اے نبی فرمائیے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہ وہ اللہ تھا جس نے وہ تورات نازل کی تھی. تو اب اس نے یہ قرآن نازل کیا تو اسے بھی مانو. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اپنی بےہودہ باتوں میں یہ کھیلتے رہے. وہذا کتاب، اور یہ ہے قرآن وہ کتاب، انزلناہ مبارک، جو کہ ہم نے بابرکت نازل کی ہے. مصدق الذی بین یدی، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈر سناؤ بستیوں کی ماں. کون سی؟ مکہ. یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طرف امی کا لقب کیا گیا. ایک یہ معنی بھی ہے امی سے مراد ام القریٰ کے رہنے والے، اور ایک امی کا مطلب جو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں پڑھایا. ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد. تو ظاہر مکہ اور اس کے ارد گرد پوری دنیا ہی آ جائے گی جب آپ دیکھیں گے. اس وقت تو وہ تھوڑی سی دنیا تھی، پھر پھیلتی چلی گئی. اس کا ذکر باقی جگہ ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اس پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں اس کتاب کے اوپر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. پیغمبر وہ ہو نہ ہو اور دعوی پیغمبری کر دے، وہ بھی جھوٹا. یا جس کی طرف پیغمبر آئے وہ اس پیغمبر کو اور اس پہ نازل ہوئی کتاب کا انکار کرنا شروع کر دے، وہ بھی جھوٹا. او قال اوحی الی ولم یوحى الی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے اگرچہ کہ اس کی طرف وہ وحی نہیں آئی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اس طرح کا کلام جس طرح کہ اللہ نے کیا ہے. یعنی وہ چھیڑنے کے لیے کہ بھئی یہ کون سا کلام خاص ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ایسے ظالموں کو جو قرآن کی اور پیغمبر کی توہین کرتے ہیں دیکھ لو موت کی سختیوں میں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جانیں آج. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت والا عذاب. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، بسبب اس کے جو تم اللہ کے بارے میں حق سے اناد کرتے ہوئے جھوٹ بکا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے، اسے ایکسیپٹ کرنے سے آری تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، بے شک آج تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو نا. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو.
وما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم، اور کیا ہے کہ ہم وہ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ کدھر ہیں تمہارے بابے؟ وہ ہستیاں کدھر ہیں جن کے بارے میں دنیا میں زوم تھا کہ یہ اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گی؟ اکیلے آئے ہو نا۔ لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے، سارے وہ نظریات، وہ ساری آس اور امید ختم ہو گئی جن ہستیوں پہ تم کھڑے ہوئے تھے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی وہ تمام باتیں جو تم دنیا میں دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، ٹھیک ہے، طرح نکل جانا ایک دم بندے کا، ایک ہو گیا۔ میرا خیال ہے اگر کسی شخص کو مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ قرآن ترجمے سے پڑھ کے دنیا میں ہی آخرت کی فلم دیکھ لے اور بچ جائے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، تو کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں بہہ کے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر، کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے۔ سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا ہے سب سے زبردست اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو، سٹارز کو تمہارے لیے راہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ، یعنی ایک جان تھی حضرت آدم علیہ السلام، سورۃ النساء کے سٹارٹ میں بھی آیا، ان سے ان کا جوڑا بنایا، پھر وہ میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، بے شک ہم اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہیں، جو تفقہ کرنا چاہیں، جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیز زمین سے نکال دی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہری ہری بالیاں اور دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، اور باغات پیدا کیے انگوروں کے۔ والزیتون، اور زیتون۔ والرمان، اور انار۔ مشتبہا وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ اللہ، کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، سارے ہی میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈفرنٹ۔ انظروا الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو۔ اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جائیں، یعنی وہ درخت بھر جائے نا پھل سے، ذرا دیکھو۔ وینعی، اور ان کے پکنے کو۔ یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو۔ یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے، آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا، آم اتنے کا اتنا ہے، اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو۔ سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ، پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر غور کرو، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، ویسے یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے، یعنی جو بات ماننے والا ہے نا، سچائی کو ماننے والا، ٹروتھ لور ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں جنوں میں سے اللہ کے شریک۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، پیدا اللہ نے کیا ہے اور مشکل کشا انہوں نے بنایا ہوا ہے جنات کو۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ، بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔
ان عقیدوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا. لم یلد ولم یولد. وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. اینڈ رزلٹ اللہ نے ہر چیز کا یہ نکالنا ہے کہ بھائی جس کی یہ کوالٹیز ہے نا، پوجنا اسی کو ہے، دعا اسی سے کرنی ہے، معبود وہی. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان بھی ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ چکے ہیں، یعنی قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی بھی اب آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے، تو اپنی ہی نفس کے فائدے کے لیے، یعنی جو ہدایت قبول کرے گا تو اپنے ہی نفع کو. ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بنے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دعوت قبول کرتے ہو تو اس کے بینیفیشری بھی تم ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس دعوت سے اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر کی دعوت قبول کی جائے. اور اگر کوئی اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ خود ہی اندھے پن کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین. وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں. یعنی میرا کام تھا تم تک بات پہنچانا، میں نے کان سے پکڑ کے تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لے کے آنا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم طرح طرح سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جو دلیلیں آپ ان کو بیان کر رہے ہیں یہ بول اٹھیں کہ آپ نے خوب اچھے طریقے سے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی، اور کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا جو بات ماننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں. ان کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ بھی پیروی کریں، اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جا رہی ہے. یعنی سب سے پہلے نبی علیہ السلام خود اس وحی کے پابند ہیں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے. یعنی اعراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بے بنیاد باتوں کے اوپر زیادہ بحث و تمہیز کریں تو آپ ان کو اگنور کریں. یہ اعراض ان معنوں میں ہے کہ آپ نے اگنور کرنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ ہی چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں بنایا. نہ آپ ان پہ نگہبان ہیں اور نہ ذمہ دار ہیں. اگر کل کو کچھ ہو گیا یہ خود بھگتیں گے. اسی کو کہا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالیاں دو، مت برا بھلا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں. یعنی کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو جملہ بولا یا پروفٹ کے بارے میں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ جن کو بڑا مانے ہوئے ہیں آپ ان کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں بدلہ اتارنے کے لیے. یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، دشمنی میں آ کے. یہ اس کا رزلٹ نکلے گا. تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اور آگ بھڑکے گی، دنیا کا امن برباد ہوگا. بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام کرو ہی نہ، کہ جس کی وجہ سے اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کام تھا دعوت پہنچانا، اس کے باوجود شیطان کے ہتے چڑھ کے لوگ اپنی نظریات کو، اپنی محبت کو دین کا رنگ دے کے اڈاپٹ کر رہے ہیں. بس ان کے لیے ان کے اعمال سنور چکے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، اس کا اینڈ رزلٹ پھر کیا نکلنا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی گاڑی قسم کی اللہ کی. لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ہم ضرور اس پہ ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی فرما دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا شعور اس حوالے سے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ،
کہ اگر اللہ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ یا نشانی آ بھی گئی تب بھی ایمان نہ لے کر آئیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں.